ان کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں دوں گا حکومت اسے، وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي، جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور حکومت پھر دی عمر کو، تو قرآن میں رب نے بتا دیا کہ عمر تو پکا اطاعت گزار ہے۔ سبحان اللہ، دوری رہ گئی ورنہ بات اگلی آتی۔ عمر تو پکا اطاعت۔ اب عمر جو فیصلہ دے وہ حضور کی اطاعت میں ہے، عمر جو رائے دے حضور کی اطاعت میں ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے حضور کی اطاعت میں ہے، عمر 20 رکعتوں کا حکم دے حضور کی اطاعت میں ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے جملہ قاضی سے، بدعت ہوتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے۔ بدعت وہاں ہوتی ہے جہاں شیطان پہلے آ کے حملہ کرتا ہے، اس سنت کو چھوڑ، یہ دیکھ میں نے کتنا خوبصورت عمل تجھے دے دیا، یہ دیکھنا کتنا میٹھا عمل ہے، یہ دیکھنا کتنا پیارا عمل ہے۔ جہاں شیطان حملہ کرے وہاں بدعت آتی ہے، اور جس کا نام دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہو تو۔ جب حضرت موسیٰ نے قوم کو یہ بات بتائی، وہ جنہوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، اللہ نے جن کو حکومت دینی ہے، ظاہر ہے انہیں تو نہیں دیکھا تھا نا انہوں نے۔ یقین جانے بندہ کتنی مشکل سے بات لاتا ہے، اور آگے سے اگر یہ سلوک ہو بات کے ساتھ تو کتنا عجب ہوتا۔ انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا انہیں، دیکھا نہیں، پھر بھی دل میں بغض آ گیا ان کے۔ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، انہیں دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے سینے میں بغض آ گیا کہ ہم موسیٰ کے امتی ہیں، اور موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اپنے محبوب ایک نبی ہوگا اس کے امتی ہوں گے انہیں دوں گا۔ بغض آ گیا، صحابہ کا بغض آ گیا۔ میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، بغض آ گیا۔ اب ہر ایک مرض کا اللہ نے علاج بتایا ہے، جہاں مرض بتائی وہاں اللہ نے علاج بتایا، لیکن یہ جو مرض ہے صحابہ کے بغض کا، اس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا۔ توجہ، جہاں مرض کو بیان کیا وہاں آگے علاج بتایا۔ جب اس کو بیان کیا، فی قلوبہم مرض، مرض ہوگا کہاں؟ فی قلوبہم مرض، اللہ پھر کیا ہوگا؟ کوئی علاج ہوگا؟ اللہ فرماتے نہیں، فزادہم اللہ مرضا، میں ان کا مرض بڑھاؤں گا۔ میں ان کا مرض بڑھاؤں گا، انہیں عروج ملے گا اس کا مرض بڑھے گا، انہیں ترقی ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، ابو بکر کو مصلح ملے گا اس کا مرض بڑھے گا، عمر کو عدالت ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، عثمان کو 2 بیٹیاں ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، علی کو میں خلافت دوں گا اس کا مرض بڑھے گا، علی کو پیارے آقا اپنا بھائی کہیں گے اس کا مرض بڑھے گا، میں حمزہ کے سر پہ تاج شہادت رکھوں گا اس کا مرض بڑھے گا، میں حسین کو عزت عطا کروں گا اس کا مرض۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ۔ اب ان کا مرض کیسے بڑھا؟ حضرت موسیٰ طور پہ ہیں، واپس جو پلٹے تو دیکھا قوم نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی، ایک جانور کی، اور سامری جادوگر نے وہ بنایا ایسے، کچھ سوراخ اس کے آگے سے رکھے کچھ پیچھے سے رکھے، اور ہوا والی جگہ پہ رکھ دیا، آگے سے ہوا آتی پیچھے سے آواز نکلتی، پیچھے سے آواز آتی، ہوا آتی آگے سے آواز نکلتی۔ انہوں نے کہا او یہ تو بولتا بھی ہے، اسے دانے وانے، اسے اس کے سامنے گوشت پھل فروٹ، اس کی خدمتیں۔ حضرت موسیٰ واپس آئے
تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کو پوج رہی ہے، وہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے۔ حضرت موسیٰ جھگڑ پڑے حضرت ہارون سے، میں قوم کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا، قوم یہ کیا کرتی رہی اور تو نے ان کی اصلاح نہیں کی۔ روایات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں جلالی تھے، داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے۔ فرید قصر والو، خطابت کیا ہے؟ بلا جانے میری تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہو، میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گتھم گتھا ہو گئے، جھگڑ پڑے، اس کے باوجود دونوں نبی ہیں۔ یار بول جو، خدا دا نام بول۔ اس کے باوجود دونوں نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ موسیٰ کی نبوت میں فرق نہیں آیا، ہارون کی نبوت میں فرق نہیں آیا۔ ارے سنیے فرقہ واریت پھیلانے والوں، قاضی کا جملہ سنو، موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، تب بھی نبوت میں فرق نہیں آیا، نہیں آیا جھگڑنے سے، نبوت میں فرق۔ موسیٰ بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی، ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی، معاویہ بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں، جھگڑے ہیں، صحابیت میں فرق نہیں۔